الحمد لله رب العالمين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. صدق خالق مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین ذوی الاحترام علیہ الشام، اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام کی تلاوت اور پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے دعا گو ہوں اللہ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ وحدہ لا شریک تمام نفسانی شیطانی خواہشات سے، حملوں سے، شیطان کے شر سے، حاسد کے حسد سے، ہر قسم کی آفت اور بلا سے، زمینی آسمانی آزمائشوں سے، مولا کریم بری صحبتوں سے اپنے فضل کرم رحمت کا صدقہ محفوظ فرما، اپنے کرم فضل رحمت کی عنایات فرما اور خیر چاہنے والوں کی خیر فرما۔ اللہ کے پاک کلام کی سورہ المؤمنون کی آیات مقدسات پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ 18ویں سپارے کی ابتدائی آیات مقدسات ہیں۔ میرے مالک نے ان آیات مقدسات میں ایک ایمان والے کے لیے ان 7 صفات کا ذکر فرمایا ہے جن صفات پر عمل کرنے کے بعد ایک مسلمان کامل مؤمن بن سکتا ہے، اور مطلوب شرع بھی یہی ہے کہ اگر کامیابی چاہیے تو زندگی میں موت سے پہلے پہلے ان 7 صفات کو اپنے اندر پیدا کر لے، اور یہی وہ صفات کے حامل افراد ہوں گے جو جنت کے وارث بنیں گے اور جنت کی عرفہ اور اعلیٰ نعمتوں، بلند مکانات، جہاں ہر قسم کا سکون، اطمینان، آرام اور سہولت موجود ہے، جہاں پر ہر قسم کے باغات، چمن، گلشن، نہریں پائی جاتی ہیں، جہاں خواہشوں کی تکمیل ہے، جس کو قرآن اور میرے نبی کے فرمان میں جنت الفردوس کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ یہی اصل کامیابی ہے۔ اس کے بعد نہ کوئی پریشانی ہے، نہ دشواری ہے، نہ مصیبت ہے، نہ تکلیف ہے۔ لہٰذا میرے مالک نے، پاک مالک نے یہ 7 صفاتیں ہمیں ارشاد فرمائی ہیں، تو اپنے اندر پیدا کر لے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام پر فائز ہو جائے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ اب اس میں سب سے پہلے جو پہلی نشانی ہے، فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ کامیاب ہو گیا وہ ایمان والا
جن کی نمازوں میں خشوع اور خضوع ہے. الذین هم فی صلاتہم خاشعون. عام طور پر دو لفظ بولے جاتے ہیں، خشوع اور خضوع. خضوع کا معنی ہوتا ہے ظاہری اعضاء کو ادب کی وجہ سے جھکانا، اور خشوع کا معنی ہوتا ہے دل کو اللہ کی طرف جھکائے رکھنا. اور نماز میں خضوع کے ساتھ ساتھ خشوع بھی مطلوب ہے. صرف جسم نہ جھکے بلکہ دل بھی اللہ کی طرف جھکنا چاہیے، اس کے انعامات کی طرف، اس کی رحمتوں، اس کی برکتوں، اس کی عنایتوں کی طرف مائل رہنا چاہیے. غفلت اور لاپرواہی مقصود نہیں ہے. نماز میں حضور قلب کی کیفیت حاصل ہو. قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں الخشوع فی الصلاۃ هو جمع الہمۃ لما والاعراض عما سواها والتدبیر فیما یجری علی لسانہ من القراءۃ والذکر. نماز میں خشوع کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی ساری توجہ نماز میں مرکوز کر دے، اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز سے منہ پھیر لے، اور وہ اپنی زبان سے جو تلاوت اور ذکر کرتا ہے ان کے معانی میں غور و تدبر کرے. تفسیر مظہری سورہ مؤمنون کی دوسری آیہ مبارکہ کے تحت انہوں نے یہ لکھا ہے ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مکتوبۃ فیحسن وضوءها وخشوعها ورکوعها الا كانت کفارۃ لما قبلها من الذنوب ما لم یؤت کبیرۃ وذلك الدہر کلہ. جس مسلمان نے بھی فرض نماز کا وقت پا کر اچھی طرح وضو کیا اور نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کیا اور رکوع اور سجود دیگر ارکان نماز کامل طور پر ادا کیے تو وہ نماز اس کے پیچھے تمام گناہوں کا کفارہ بن جائے گی، بشرطیہ کہ وہ کوئی کبیرہ گناہ نہ کرے. یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا. یہ صحیح مسلم شریف میں 228 نمبر پر حدیث پاک موجود ہے. ہوتی نہیں ہے یوں ہی ادا یہ نماز عشق، یہاں شرط ہے کہ اپنے لہو سے وضو کرے. نماز کے اندر خشوع اور خضوع کے لیے پہلی جو صفت ہے یا پہلی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بندہ قرات کے اوپر نظر کرے، اور دوسری کوشش یہ کرنی چاہیے نماز کے اندر کوئی بھی ابس کام نہ کرے، فضول کام لغویات میں نہ وہ بندہ مشغول ہو جائے. ٹھیک ہے نا. ایک شخص نماز میں داڑھی سے کھیلتے ہوئے دیکھا تو فرمایا لو خشع قلبک ھذا لخشعت جوارحہ. اگر اس شخص کے دل میں عجز و نیاز ہوتا تو اس کے ظاہری اعضاء پر بھی اظہار عجز ہوتا. اس کو امام ابن ابی شیبہ نے اپنے مصنف میں 6787 نمبر پر نقل کیا ہے. امام غزالی علیہ الرحمہ نے احیاء العلوم میں صحابہ کرام علیہ رضوان کی نماز میں جو کیفیتیں ہوتی تھیں ان کا ذکر فرماتے ہوئے لکھا کہ جب نماز کا وقت آتا تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا، آپ پر لرزہ طاری ہو جاتا، اور جب آپ سے پوچھا گیا کہ اے امیر المومنین آپ کو کیا ہو گیا ہے، تو فرماتے جاء وقت الامانۃ التي عرضها الله على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان فلا ادري احسن اداء ما حملت ام لا. اللہ تعالیٰ کی امانت کی ادائیگی کا وقت آ گیا ہے جسے اللہ نے آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں پر پیش کیا. فرمایا تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا. میں نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کی اس امانت کو اچھے طریقے سے ادا کر سکوں گا یا نہیں. احیاء العلوم الدین کے اندر پہلی جلد میں صفحہ نمبر 191 نمبر پر حضرت امام غزالی نے اس کو نقل کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا امانت سے مراد نمازیں ادا کرنا اور زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، خانہ کعبہ کا حج کرنا، سچ بولنا ناپ تول میں
اور لوگوں کو امانتوں میں عدل کرنا ہے۔ یہ کیا بیان ہو رہا ہے؟ ایمان والے کی صفتیں بیان کیا ہو رہا ہے؟ ایمان والے کی صفتیں، یعنی یہ چیزیں اگر ایمان والا اپنے اندر پیدا کر لے تو کامل مومن بن جائے گا، اور مرنے سے پہلے یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، خانہ کعبہ کا حج کرنا، سچ بولنا، ناپ تول میں کم جو ہے وہ گڑبڑ نہ کرنا، اور لوگوں کی امانتوں میں عدل کرنا۔ یہ وہ صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ ایمان والے کے اندر پسند کرنا چاہتا ہے کہ یہ وہ صفات ہونی چاہیے۔ پہلی صفت یہ ہو گئی نماز۔ اب دوسری، میرے مالک نے ارشاد فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، مومن کی دوسری صفت۔ پہلی صفت کیا ہے؟ نماز پڑھے گا، نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھے گا، نماز کے اندر کوئی گڑبڑ نہیں کرے گا، نماز کے اندر جو بیان کیا گیا ہے، جو قرآت ہے، جو صورتیں ہیں، جو افعال ہیں، ان کے اوپر نظر رکھے گا، ان کے ترجمے پہ نظر رکھے گا۔ اب دوسری بات بیان کیجیے، دوسری صفت ہونی چاہیے والذین هم عن اللغو معرضون، فلاح پانے والے مومنوں کا دوسرا وصف یہ ہے کہ وہ ہر لغو باطل سے بچتے رہتے ہیں۔ لفظ کے لغو سے کیا مراد ہے؟ علامہ ساوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں لغو سے مراد ہر وہ قول، فعل اور ناپسندیدہ یا مباح کام ہے جس کا مسلمان کو دینی یا دنیاوی کوئی فائدہ نہ ہو۔ مثلا مذاق کرنا، آج کل قوم پرینک کے اوپر لگ گئی ہے، پرینک کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، اپریل فول منا رہے ہیں۔ کیا فائدہ؟ کیا اسے جنت ملے گی؟ کیا اسے ثواب ملے گا؟ کسی کو تکلیف پہنچا کر کسی کے ساتھ مسخری کرنا، مذاق شروع کر دینا، گفتگو بےہودہ گفتگو شروع کر دینا، یہ بےہودہ گفتگو کرنے سے کیا ملے گا؟ ایمان والے کو بےہودہ گفتگو کرنے سے کیا ملے گا؟ گالم گلوچ سے کیا ملے گا؟ گندی زبان استعمال کرنے سے کیا ملے گا؟ ایم فضول بندہ سڑکوں پہ پھرتا رہے، ایم فضول اس دکان پہ کھڑے ہو جا، پان والے کی دکان پہ کھڑا ہو جا، کسی اور کی کھڑا ہو جا، اس کے پھٹے پہ بیٹھ جا، اس کی جگہ پہ بیٹھ، کوئی اس کا مقصد ہے؟ اس سے جنت ملے گی، ثواب ملے گا، نیکی ملے گی؟ کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں، فضول وقت ضائع کر رہے ہیں۔ ایک ہے صحت مند رہنے کے لیے کھیل کود کرنا، ایک ہے 24 گھنٹے کھیلتے ہی رہنا، موبائل پہ گیمیں لگا لی، اسی پہ وقت ضائع کر دیا، ٹک ٹاک چلا لی، یوٹیوب چلا لی، فیس بک چلا لی، بس وقت ضائع کیے جا رہا۔ اس کا فائدہ نہ اس کے گھر والوں کو ہو رہا ہے، نہ اس کو ہو رہا ہے، کوئی مسئلہ کسی کو فائدہ ہی نہیں ہو رہا۔ آج کل نیا ڈرامہ چل پڑا ہے، خود قرآن نہیں پڑھتے، موبائل میں قرآن چلا کے رکھ دیتے، چل تو پڑھی جا، نیا ڈرامہ شروع کر دیا نا جی۔ جب مولوی صاحب کہنا جی آپ نے سورہ رحمان پڑھنی ہے، سورہ یاسین شریف پڑھنی ہے، خود نہیں پڑھنی، موبائل تو چلا کے رکھ دینی۔ او بھائی پھر فائدہ تو موبائل کو ہوگا نا، موبائل بیک بھی زیادہ رہے، ان کی مارکیٹ بھی زیادہ ہو رہی، تم نے چھوڑ دیا، تمہیں کیا فائدہ ہوا؟ چلو ہوتا ہے فضول کاموں میں وقت ضائع کرنا، یہ مومن کی نشانیاں نہیں ہیں۔ اپنے یاد رکھیے یہ جو لمحہ ہم یہاں پہ گزار رہے ہیں بیٹھے، یہ لمحہ اب آئندہ آپ کی زندگی میں دوبارہ نہیں آئے گا۔ یہ لمحہ جو آ گیا ہے بس آ گیا، اب اس لمحے کی قیمت پڑے گی، اس لمحے کا نتیجہ آئے گا۔ ان لمحات میں بیٹھ کر آپ نے کیا سیکھا؟ آپ نے قرآن سنا، آپ نے حدیث سنی، یہ نوٹ ہو گیا کہ یہ بندے بیٹھے ہوئے تھے اس لمحے کے اندر، ایک بندہ قرآن اور حدیث بیان کر رہا تھا، واعظ و نصیحت کر رہا تھا، یہ سن رہا تھا۔ اب یہ ہمارا پرچہ پوری کائنات میں جب بھی کسی کو دکھایا جائے گا، ہمیں فخر ہوگا کہ الحمدللہ ہم نے ایسا لمحہ گزارا تھا جس میں اللہ رسول کی بات ہو رہی تھی، ایک سنا رہا تھا، ہم سن رہے تھے۔ یہ محفل ہمارے لیے باعث اجر ہے، یہ سننا سنانا ہمارے لیے باعث ثواب ہے۔ یہ جہاں پر بھی ہمارا پرچہ کھلے گا وہاں پر اللہ تعالی ہمیں عزت عطا فرمائے گا۔ لیکن ایمان سے بتائیے، ایسی محفل ہو، ایسا اکٹھ ہو، ایسا مجمع جلسہ یا ایسی میٹنگ ہو جس کے اندر مذاق ہے، مسکری ہے، جس کے اندر فضولیات ہیں، جس کے اندر وقت کا ضائع کرنا ہے، جس کے اندر شہوات پوری کرنے کا جو ہے وہ آئیڈیا لگایا جانا،
بھائی فلانی نال گل کر، فلانی نال ہے سارا اپنا سارا پروگرام، رنگین پروگرام چلانا. اب وہ تمام کا تمام گالم گلوچ، فاش گوئی، مذاق، دنگا اور یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد وہ کام جو اللہ اور اس کے رسول نے منع کیے ہیں، حضرت جی وہ کام شروع کر دے. ایمان سے بتائیے یہ جب پرچہ کھلے گا کہ یہ لوگ ایسی مجلس میں بیٹھے تھے جس مجلس کے اندر لغویات بکی جا رہی تھیں، وقت ضائع کیا جا رہا تھا، جس کے اندر مذاق مسخری کی جا رہی تھی، جس کے اندر شہوانی باتیں کی جا رہی تھیں، جس میں فضول کاموں میں وقت ضائع کیا جا رہا تھا. اب یہ بتائیے یہ صفات ایمان والے کو زیب دیتی ہیں؟ اللہ کہتا ہے یہ ایمان والے کو زیب نہیں دیتی. علامہ ساوی علیہ رحمہ نے اپنی تفسیر ساوی میں اسی آیہ مبارکہ کے ضمن میں یہی بات لکھی ہے کہ او بندہ خدا، یہ ایک ایک لمحہ تیرے پاس امانت ہے اور اس امانت کو ضائع نہیں کرنا. عمر گزر جاتی ہے، قبلہ عمر گزر جاتی ہے، جب نماز پڑھی جاتی ہے اس کے اندر جب سورۃ الفاتحہ شریف پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ شریف کسی کو نہیں پڑھنی آتی. سورہ اخلاص شریف اگر پڑھ لے نماز کے اندر تو وہ سورہ اخلاص شریف نہیں پڑھنی آتی. ایک ہے ایمیں دبڑ بس ٹھیک ہے، ہاں جی، جس طرح ہر کوئی زیادتی کرتا ہے قرآن کے ساتھ، وہ پڑھ گیا ٹھیک ہے پڑھ لے. ایک ہے قواعد کے ساتھ پڑھنا، ایک ہے قواعد کے ساتھ پڑھنا. اللہ کے پاک کلام کو اللہ تعالیٰ اسی کلام کو قبول فرماتا ہے جو صحیح ہو اور قانون کے مطابق پڑھا گیا ہو. جو قرآن صحیح پڑھا گیا ہو اور قانون کے مطابق پڑھا گیا ہو، اللہ اسی کو قبول کرتا ہے. جو قانون کے مطابق نہ پڑھا گیا ہو اللہ اس قرآن کو قبول نہیں کرتا. معنی ہی بدل جاتے، بالکل گڑبڑ ہو گئے معنی. اب وہ چاہے آپ 50 سال نمازیں پڑھتے رہیں، 60 سال پڑھتے رہیں، کہ بلا 60 سال میں آپ نے کیا کیا؟ 60 سال کے اندر صرف 60 منٹ بیٹھ کر قرآن سیکھ لیتے نا، جو نماز میں پڑھا جاتا ہے 60 منٹ، 1 گھنٹہ پورا. تو میں کہتا ہوں حضرت صاحب ساری زندگی وہ 60 سال کی زندگی کی اعمال جو ہے نا وہ نیک اعمال لکھے جانے تھے آپ کے. ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ہمارے کندھوں پر ذمہ داریاں ہیں، یہ بار گراں ہے کہ اس کو حضرت جی ایک ایک لمحے کو ہم نے اپنے لیے قیمتی بنانا ہے. وہ لمحات جو آپ کے رزق، آپ کی کمائی، آپ کی صحت کے لیے، آپ کے جسم و قلب کی تازگی کے لیے جو وقت آپ کا میسر ہو رہا ہے، یہ تو سبحان اللہ، یہ تو سبحان اللہ. حلال کماؤ، رزق کماؤ. نوجوان خاص کر باپ کے سر پہ نہیں رہنا، باپ کے سر پہ بوجھ نہیں بننا. جب میرے مالک نے تمہیں قوت دے دی ہے، طاقت دے دی ہے، شعور دے دیا ہے، تو پھر آپ لوگ کام کیوں؟ ابھی دیکھیں ایک قوم ہے وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو نا جی، کبھی تہجد کے وقت باہر نکلنا ہو یا کبھی میں محفل سے لیٹ آ رہا ہوتا ہوں نا جی، تو چھوٹے چھوٹے بچے اپنے کندھوں پر وہ بڑے بڑے تھیلے لے کے کوڑا اور کاغذ وغیرہ اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں. اگر ایک چھوٹا سا بچہ رات 3 بجے گھر سے نکل کر تھیلا اٹھا کر سائیکل چلا کر وہ اپنے گھر والوں کو سپورٹ کر سکتا ہے، تو ہمیں موت پڑی ہوئی ہے کہ ہم ٹھیک ٹھاک جوان ہو کہ ہم اپنے ماں باپ کو سپورٹ نہ کریں. اب وہ بچہ سارے معاملات کرتا ہے، کوئی شے اس کے لیے رکاوٹ نہیں ہے کہ رات کا اندھیرا ہے. ساڑی تے ماما بھی لٹرینے جان لگی ہے، باہر نکلنے لگی ہے، تو ساڑی ماما کہنے بہو آ جائے گا، بہو آ جائے گا، باہر کتا بیٹھا ہوا ہے، باہر چڑیل بیٹھی ہوئی ہے، بھائی جن بیٹھا ہوا ہے، انہوں اتھے انہیں ڈرا دیتے. اور وہ قوم جانتے ہو نا جی، رات کو کبھی آپ نکلو تو آپ کو اندازہ ہو چھوٹے چھوٹے بچے ادھر تھیلا سٹیا ہوا ہے، کاغذ کٹھے کرنے جناب نکلے. میں نے ایک سائیکل والے جس کے تھیلے لگے ہوئے تھے اس طرح بڑے بڑے، اس کے اندر وہ کاغذ اکٹھے کر رہا تھا. میں نے اس سے انٹرویو لیا، میں نے کہا کہ یار یہ بتاؤ تم یہ کاغذ اٹھا کے مہینے کا کتنا کما لیتے ہو؟ اس نے کہا اب لوگ زیادہ آ گئے ہیں، اب اتنی کمائی نہیں رہی. پھر بھی میں نے کہا کتنا؟ کہتا بس 2.5 لاکھ روپیہ، 2.25 لاکھ 2.5 لاکھ روپیہ میں مہینے کا کما لیتا ہوں. میں نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہنا 2.25 سے 2.5 لاکھ روپیہ میں یہ کاغذ اٹھا کے کما رہا ہوں. پھر مجھے یہ بتاؤ یار، ایک بندہ
صرف ایک کام کرتا ہے، کاغذ اٹھاتا ہے، مختلف علاقوں میں گھومتا ہے، وہ 2.5 لاکھ روپیہ ماں باپ کو دے رہا ہے، اس کے ماں باپ راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ اب جو بھی ہے اس کا یہ عمل عبث نہیں ہے، فضول نہیں ہے، وقت ضائع نہیں کر رہا وہ۔ میرے نوجوانوں سے تو وہ کاغذ اٹھانے والا بہتر ہے، جو نوجوان سوائے ماں باپ کے اوپر بوجھ بننے کے کچھ بھی نہیں ہے۔ موٹر سائیکل میں پٹرول ڈلوانا ہے تو ابا جی کے پیسے سے، پنچر لگوانا ہے تو ابا جی کے پیسے سے، اگر اس کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو گئی تو ابا جی کے پیسے سے۔ تو کیا کر رہا ہے؟ یارانال ٹائم ضائع، وقت ضائع۔ یہ مومن کی نشانی نہیں ہے۔ بندہ مومن سوائے محنت کے، میرے اس علاقے میں جتنے بھی طلباء ہیں پڑھے ہیں ان میں سے ایک بچہ ایسا ہے، مجھے اس پر خوشی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی وہ ملنے کے لیے آتا ہے، اب ظاہر بات ہے قرآن پاک جب مکمل ہو جاتا ہے پھر بچے چلے جاتے ہیں۔ بچے نے قرآن پاک مکمل کیا، چلا گیا، اس نے کہا استاد جی، میں نے کہا یار تو کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا استاد جی جتنا وقت میں آپ کے پاس بیٹھ کے پڑھتا تھا نا جی، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، میں اس 1 گھنٹے کے لیے اسی وقت کو میں نے ایک جو کام یہ آن لائن جو کام کرتے ہیں ہے نہیں، میں نے اس بندے کو دے دیا۔ میں نے کہا آپ مہربانی کریں یہ اس 1-1.5 گھنٹے کے اندر میری رہنمائی کر دیں۔ کہتا اب میں 7 9ویں کلاس بھی پڑھ رہا ہوں اور اس سے میں پیسے بھی ارن کر رہا ہوں۔ میں نے کہا کتنے کر لیتے ہو؟ کہتے زیادہ نہیں، یہ 35-40 ہزار روپیہ۔ 9ویں کا کلاس کا بچہ ہے، 1.5 گھنٹہ کام کرتا ہے، 1.5 گھنٹہ اس نے جو قرآن کو دیا، قرآن مکمل کیا، پھر وہی 1.5 گھنٹہ اس استاد کو دیا، اس سے مارکیٹنگ سیکھی، آن لائن مارکیٹنگ سیکھی۔ مارکیٹنگ سیکھنے کے بعد صرف 1.5 گھنٹہ کام کرتا ہے، 1.5 گھنٹے کے اندر 35 سے 40 ہزار روپیہ وہ بندہ کما رہا ہے۔ یہ ہونا چاہیے نوجوان، یہ بچہ ہونا چاہیے۔ 20 سال عمریں ہو گئی لیکن ماں باپ کے سر سے ابھی تک نہیں گئے، فضولیات میں وقت ضائع کر دیا، موبائل دیکھنے میں، ٹی وی دیکھنے میں، میچ دیکھنے میں وقت ضائع کر دیا، تو یہ بندہ مومن کی نشانی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، وہ کہتے ہیں میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرأتی مرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بے فائدہ باتوں اور بیکار کاموں کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ امام ترمذی نے 2317 نمبر پر روایت کو نقل کیا ہے۔ کوئی بات نہیں، ابھی تک وقت ضائع کیا تو کوئی بات نہیں، اب چھوڑ دے بندے۔ یہ برا کام چھوڑنا، فضول وقت ضائع کرنا چھوڑ دینا، یہ بھی مومن کی نشانی ہے۔ آپ روزانہ کا کوئی ماسٹر دیکھیں، آج کل تو یہ آن لائن کام کے انواع پلیٹ فارم آ گئے ہیں، گلی گلی میں آپ کو ان کا جو ہے وہ استاد مل جاتا ہے، ماہر مل جاتا ہے، آپ ان کا ترلا کر لیں، منت کر لیں، اس کو کوئی فیس ادا کر کے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے اس کے پاس بیٹھ کر اس کام کو سیکھ لیں۔ مہینہ 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے لگ جائیں گے سیکھتے ہوئے، 4 مہینوں کے بعد تو ماں باپ کے لیے فائدہ مند بنو گے۔ اب تو دنیا گھر بیٹھی کما رہی ہے، تو اگر گھر بیٹھے بھی نہیں کما سکتے، وقت ضائع کرنا نہیں چھوڑ سکتے، بے ہدا اور بے فائدہ باتوں کا پلہ نہیں چھوڑ سکتے، تو پھر بابو رہنے دو، پھر ایک کامل مومن تو نہیں ہو سکتا۔ بس مسلمان ہے، بس ٹھیک ہے مسلمان ہے، کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد زبان کی نگہداشت۔ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ 2 چیزوں کو بے لگام کر دینا۔ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار، اس کا سب سے بڑا حملہ انسان کی 2 چیزوں کو بے لگام کر دینا، ایک اس کی زبان، دوسرا اس کا جسم۔ زبان اس کے قابو میں نہیں ہے، گالم گلوچ ایک ہے، یہ وہ تمام کی تمام چیزیں ہیں جو جذبات کے اندر بھی قابو رہیں۔ شیطان کا سب سے بڑا حملہ کیا ہے؟ زبان کو بے لگام کر دیتا ہے، جسم کو بے لگام کر دیتا ہے، جسم کی شہوات کی جو بھوک ہے وہ نہیں مٹتی، زبان کی جو گالی کی بھوک ہے وہ نہیں مٹتی۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے منہاج العابدین میں اس بات کو نقل کیا، وہ فرماتے ہیں زبان سے ایسی بات نہ نکالو جسے سن کر لوگ تمہاری دانت توڑ دیں۔ ہاں جی، یہی زبان ہے جو انسان کو تخت پہ بٹھا دیتی ہے، یہی زبان ہے جو انسان کو تختے پہ لٹکا دیتی ہے۔
جو سیانے بندے بیٹھے ہوئے یہاں پر وہ تو میری بات کو سمجھ جائیں گے، نوجوان شاید سمجھیں نہ سمجھیں، ایک غیر محتاط جملہ ایک بندے کی زبان سے نکلا تھا کہ تھوڑی سی پی لیتا ہوں تو کیا ہے، بس یہ تھوڑی سی پی لیتا ہوں، یہ اس جملے نے نا اس بندے کو پھائے لگوا دیا تھا۔ میجر صاحب پہچان گئے ہے جی وہ کون بندہ تھا جس نے یہ بات کہی تھی، بس تھوڑی سی پی لیتا ہوں تو کیا ہے۔ وہ تھوڑی سی پینے والے جملے نے اس بندے کو تختے پہ لٹکوا دیا، تخت پہ بیٹھا بندہ تختے پہ چڑھ گیا اتنی۔ پھر وہ کہتے ہیں، ایک بزرگ فرماتے ہیں اپنی زبان کو بے لگام نہ چھوڑو تاکہ یہ تمہاری کسی فساد میں مبتلا نہ کر دے۔ یہی زبان ہے حضرت جی عزت بھی دلوائے گی، یہی زبان ہے جو گالی بھی دلوائے گی۔ کسی کو پیار سے بات کر لیں گے حضرت وہ آپ کا احترام بھی کرے گا، عزت بھی کرے گا، کسی کو گالم گلوچ کر کے بات کریں گے تو وہ اگرچہ آپ کے مرتبے اور روب کی وجہ سے وہ خاموش تو ہو جائے لیکن کم از کم عزت نہیں کرنے والا، منہ پہ نہیں تو پیچھے گالی ضرور نکالے گا۔ آج جتنے بھی ارباب اقتدار ہیں سب کو باہر بیٹھے گالی نکالتے ہیں لیکن منہ پہ وہی سردی سردی ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ زبان انسان کو جوتے بھی پڑوا سکتی ہے، یہ زبان انسان کو ہار بھی پہنے۔ یہ ہو گیا جی۔ پھر ایک کامل مومن کی اگلی نشانی کیا ہے؟ اپنے معاملات کی ترتیب، زبان کی حفاظت کے ساتھ اپنے روز مرہ کے معاملات پر بھی غور کیا جائے، اپنے وقت کو لغویات میں برباد نہ کیا جائے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعمتانی مغبوط فیما کثیرۃ من الناس الصحۃ والفراغ۔ دو نعمتیں ایسی ہیں بہت سارے لوگ ان نعمتوں کے بارے میں نقصان اور خسارے میں رہتے ہیں، ان کی قدر ہی نہیں کرتے، نہ قدری اور نقصان کے حامل ہیں جبکہ وہ انتہائی اہم ترین نعمتیں ہیں۔ فرمایا الصحۃ والفراغ، صحت اور فراغت۔ میں ادھر گیا پرسوں، میرے ساتھی تھے ان کو ہارٹ اٹیک آیا، پنجاب کارڈیالوجی، وہاں پہ کرسیوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ، ان کو بیڈ نہیں مل رہا، وہ کرسیوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے وہیں پہ ڈرپیں اور جو بھی مشینیں لگی ہوئی ہیں، اور وہ 4 دن سے اسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ بندہ 4 دن سے وہیں پر، آپ جا کے کب کسی ٹائم آپ جا کے ایمرجنسی کے اندر جائیں، آپ جا کے نظارہ کریں، ان سے پوچھے جناب صحت کیا شے ہے، کسی کا 1 وال بند، کسی کے 2 بند، کسی کے 3 بند، ان سے ذرا جا کے پوچھو نا کیا حال ہے جناب۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہمارے نوجوان جذبے میں آ کے نا جی ہی موٹر سائیکلیں اٹھا لیتے ہیں، اور پتہ نہیں کس چیز کی جلدی ہے، اتنی زور سے اتنی تیز موٹر سائیکل چلاتے ہیں، اتنی تیز، پھر جناب جب آپس میں ٹھکتی ہیں کسی کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، کسی کی بازو ٹوٹ جاتی ہے، پھر اب وہ جب پڑے ہوتے ہیں ان سے پوچھو یہ صحت کیا چیز ہے، فراغت کیا چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اسپتالوں کے باہر یہ دیکھنے کو نظارے میرے، ہمارے پاس باپ کا علاج کرانے کے لیے پیسہ نہیں، ہمیں باپ کا علاج کروانے کے لیے پیسے دے دو۔ ہمارے پاس جو وقت، صحت اور فراغت ہے، یہ 2 ایسی نعمتیں، یہ صحیح بخاری شریف میں 6412 نمبر پر روایت ہے، یہ 2 نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ایسی ہیں جن کی قدر ہمیں کوئی نہیں، جو ان کی قدر کر گیا حضرت صاحب وہ بندہ مومن، صحیح بندہ مومن ہے۔ اگلی، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ قرآن پاک کی یہ بات چل رہی، والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یہ مومن کی تیسری صفت ہے۔ پہلی صفت جو ہے نا یہ بیان چل رہا ہے کہ کامل مومن کون ہے، وہ مومن مسلمان جو اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ اگر میں سادہ لفظوں میں کہوں، اگر اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے تو ولایت ولی بننے کے لیے 7 صفات کے اوپر اس کو عمل کرنا پڑے گا۔ پہلی صفت کیا ہے؟ نماز نہیں چھوڑنی، پہلی صفت یہ نماز پڑھنی ہے اور خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنی ہے۔ دوسری صفت اس کی کیا ہے؟ لغویات نہیں بکنی، زبان کے اوپر قابو رکھنا ہے، اس جسم کے اوپر قابو رکھنا ہے، بے لگام گھوڑے نہیں ہیں، یہ نفسانی خواہشات پوری کرنے کی مشین نہیں ہے، یہ زبان بے لگام نہیں ہے تو ایک پاؤ سے بھی چھٹانگ کا گوشت کا لوتھڑا ہے، لیکن یہی تخت پہ بھی بٹھوائے گا، یہی تختے پہ بھی چڑھائے گا، عزت بھی دلوائے گا، جوتے بھی پڑوائے گا، دونوں کام یہی کروا دے گا۔ آج تیسری علامت کیا ہے بندہ مومن بننے کے لیے؟ والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ہر قسم کی ادا کرتے ہیں، یہاں سے لے کر یہاں تک جو تجھے صحت عطا کی ہے نا میرے مالک نے، اس کی زکوٰۃ ہے 5 وقت نماز پڑھنا، یہ اس کی زکوٰۃ ہے۔
اور جو بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا گویا وہ بندہ اپنے موذی اشیاء کو اپنے اندر سٹور کر رہا ہے، بلائیں کھا رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی. وہ ایک مقام پر میں نے جملہ پڑھا کہ جو صدقہ ہے یہ بلاؤں کو کھا جاتا ہے. وہ کتنی بڑی بلائیں ہوں گی جو صدقے کو کھا جاتی ہیں. ہاں جی. تو یہ بلائیں اندر اکٹھی نہیں کرنی، پیسے کے اندر سے بلا نکال دو، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ کرم کرنے والا ہے. یہ اس کے احسانات میں سے ایک احسان ہے. ہمارے گھر میں سے، میرے گھر میں سے کوئی 10 سال کے بعد یہ بچہ ہسپتال گیا، ورنہ ہم 10 سال کبھی ہسپتال کا ہم نے منہ نہیں دیکھا. اور 10 سال کے بعد جب ہم ہسپتال میں گئے ہیں، وہاں کے ماحول دیکھا ہے، وہاں کی کیفیتیں دیکھی تو ہم بڑے ایک دم نا وہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے، یا اللہ یہ کیفیت کیا ہوگی، یہ کیا ہوگی. ساری دنیا ہی بیمار ہوئی پڑی ہے، ساری دنیا ہی اس ٹائم پریشان بیٹھی ہوئی ہے. ہر جس کو دیکھو، جدھر دیکھو وہی ٹینشن میں، وہی ٹینشن میں. اس کی وجہ یہی ہے ہم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی. جسم کی زکوٰۃ ہے، علم کی زکوٰۃ ہے، پیسے کی زکوٰۃ ہے، تیرے گھر کی زکوٰۃ ہے، تیرے رشتوں کی زکوٰۃ ہے. ہر ایک چیز کے اندر میرے رب نے حصہ رکھا ہے تیرا. پیسوں کی زکوٰۃ ادا کرنا، مومن جو ہے وہ اس کے اندر کوتاہی نہیں کرے گا. پھر میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسنوا اموالکم بالزکاۃ وداؤوا مرضاکم بالصدقہ. زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو مضبوط کلوں میں کر لو اور اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو. ہم بچپن میں ہم مدرسے میں پڑھتے تھے نا جی، تو مدرسوں میں آتے تھے بکرے. یہ بکرا کیوں آیا جی، کس لیے آیا جی؟ فلاں سیٹھ صاحب بیمار ہو گئے جی، انہوں نے اپنی جان کا صدقہ بھیجا ہے. فلاں گھر میں شادی ہو رہی جی، انہوں نے فلاں بیٹے کا صدقہ بھیجا ہے. وہ لوگ اپنے دور کے مطابق مہنگائی کا وہ مقابلہ کر رہے تھے، سامنا کر رہے تھے. ہم لوگ اپنی دور کے مطابق مہنگائی کا سامنا کر رہے ہیں. ان کے دور میں ان کے مطابق مہنگائیاں تھیں، ہمارے دور میں ہمارے مطابق ہیں. وہ لوگ پریشانیوں سے اتنے کیوں محفوظ تھے، ہم لوگ کیوں پھنس گئے؟ یہ حدیث پاک ہمیں بتا رہی ہے کہ ہم نے مالوں کی زکوٰۃ دینا چھوڑ دی ہے، اپنے بیماروں کا صدقہ دینا چھوڑ دیا ہے. دوائی بھی تو لے کے دے ہی رہے ہیں نا. ہاں جی. ہم کہتے ہیں یار اتنی مہنگی مہنگی دوائیاں آ رہی ہیں. جو اب میرا ڈاکٹر خاندان سے تعلق ہے، ڈاکٹر لوگوں سے میرا بڑا اچھی طرح، فارماسسٹ میرے سالے، ڈاکٹر میرے سالے، اسپیشلسٹ میرے سانڈو، ہیں جی. ساری قوم نال میرا واسطہ پیا ہوا ہے. یہاں دی چھریاں نہیں، چھرے نے، چھرے انہیں تیز کر کے رکھے انہیں. اب کوئی اگر اس فیلڈ سے بیٹھا ہوا ہے تو ناراض نہ ہونا. ایک اینٹی بائیوٹک کا اگر آپ لینے جائیں کمپنی والے سے تو آپ کو دے گا 70 روپے کی ایک ڈبی، وہی مارکیٹ میں آ کے 600 روپے کی بکے گی. یعنی اس وقت یہاں پر علاج نہیں ہو رہا، یہاں پر کاروبار ہو رہا ہے، انسانوں کے جسموں کا کاروبار ہو رہا ہے. ہمارے وہ ایک ہے لڑکا ARY کا نیوز کا، اس نے ایک پروگرام بنایا دوائیوں کے اوپر، جو موت کے وقت، خاص موت کے وقت دوائیاں دی جاتی ہیں. پتہ لگے کہ اب بس یہ بندہ مرنے والا ہے، اس وقت میں جو جان بچانے والی دوائیاں ہیں وہ 2 نمبر بنا کے مارکیٹ میں بیچ رہے ہیں. تو جانوں کے وہ ہو گئے نا سودے، جانوں کے سودے ہو گئے. اب زکوٰۃ دینا، اس قوم سے کہا جائے تو زکوٰۃ دے، تو صدقہ دے، یہ قوم صدقہ دے گی. اور پھر جب یہ صدقہ نہیں دیں گے پھر ان کا وہی حال ہوگا جو آج ہمارا ہوا کھڑا ہے. پہلے صرف ایک گولی ہوتی تھی جی، سر درد ہے ڈسپرین کھا لو یا پیناڈال کھا لو، بخار میں پیناڈال کھا لو، پونسٹان کھا لو، اللہ اللہ خیر سل، بندے ٹھیک ہو جاتے تھے. یعنی اس وقت گولی اگر آتی تھی 25 سال پہلے تو وہ کم از کم گولی کے اندر 2 نمبر ہی نہیں کرتے تھے. اب 2 4 10 گولیاں کھا جاؤ، کچھ فرق نہیں پڑتا. یہ قوم سے اب ہم تصور کریں گے یہ زکوٰۃ دے گی؟ اس سے اللہ کی قسم ممبر رسول پر بیٹھ کر میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، پاکستان کے عمرا، پاکستان کے امیر زادے ایمانداری سے اگر صرف زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دیں، صدقہ نہ بھی دیں، ایک ٹیڈی پیسہ نہ دیں، صرف زکوٰۃ ادا کر دیں اپنے مال کی ایمانداری سے، اللہ کی قسم پاکستان کی غربت ختم ہو جائے گی. اور یار جس کے وہ منوریا ٹاؤن کا مفتی نہیں مرا، تقریباً 55 ارب روپیہ 55 ارب روپیہ اس کے اکاؤنٹ سے نکلا. 55 ارب روپیہ. اب 55 ارب روپے کی زکوٰۃ اگر سال کی نکال دی جائے کتنی جا کے بنے گی؟ اور کم از کم اس کے خاندان والے تو غنی ہو گئے نا. 55 ارب روپیہ کوئی چھوٹی رقم تو نہیں ہے نا. اب یہ صرف اس کا وہ لگایا تھا اسٹیمیٹ جو اکاؤنٹ کے اندر پڑا ہوا ہے. یہ بڑے لوگ صرف اکاؤنٹ میں پیسہ نہیں رکھتے،
सोने की शक्ल में भी रखते हैं, बॉन्ड की शक्ल में भी रखते हैं, और दीगर अशिया की। एक बंदे की घड़ी थी 88 करोड़ रुपए की घड़ी, 88 करोड़ रुपए की। तो उसे सवाल किया गया ये आपने घड़ी इतनी महंगी क्यों पहनी हुई है? टाइम तो वही बता रही है जो 400 रुपए वाली घड़ी भी बताती। कहते देखा नहीं गरीब लोगों के गरीब सोच, ये 88 करोड़ रुपया वैसे मैं हाथ में लेके चलूं तो मुझे किस मुल्क की जो है ना जी वो कसम ने निकलने देना है? घड़ी है, मैं जिस भी मुल्क में जाऊंगा बेच के उसी वक्त मैं अपनी ज़रूरत को पूरा कर लूँगा। 88 करोड़ रुपए की घड़ियाँ जब हाथ में कौम पहन के अब उसकी ज़कात भी देखो कहाँ पे बनेगी। सिर्फ एक ईमानदारी से अगर बंदा मोमिन बनना है तो बाबूजी ज़कात देनी पड़ेगी, सदका देना पड़ेगा, वरना नहीं। ठीक हो गया जी। चौथी है जी नाजायज़ शहवात से दूरी इख्तियार करना। अगर बंदा मोमिन बनना है, वली कामिल बनना है, तो उसके लिए कुरान क्या बताता है? वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन फ़मन इब्तग़ा वराअ ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून। और वो जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं मगर अपनी बीवियों या शरई बंदियों पर जो उनके हाथ की मिल्क हैं, बस बेशक उन पर कोई मलामत नहीं। शर्मगाह की हिफाजत करें। अगर अल्लाह ने आपको तौफीक दी है तो आप 2 शादियां करो। एक पर नहीं सब्र आ रहा तो 2 कर लो, 2 पर नहीं आ रहा 3 कर लो, 3 पर नहीं आ रहा 4 कर लो। और जितनी हैसियत है, ज़रूरी नहीं होता। अब अक्सर मैं बुज़ुर्गों से कहता हूँ जो साहिब सरबत लोग हैं, उनसे बुज़ुर्गों से कहता हूँ कि आपकी बीवी फौत हो गई, 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, 20 साल हो गए, आपने दोबारा शादी क्यों नहीं की? कहते जो होने उम्र है शादी करने दी, होना सी की करना है। ओए अल्लाह के नेक बंदे, ज़रूरी नहीं होता कि शादी सिर्फ एक ही मकसद के लिए की जाए। शादी तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी होता है। एक बेवा खातून से कर लो, मुतलका से करो, उसके अखराजात उठाओ, इधर उधर पैसा ज़ाया करने के बजाय किसी को शेल्टर दो, किसी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करो। मेरे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली शादी जो की वो कितने साल की उम्र में की है जी? 25 साल की उम्र में, 25 साल की। और कितनी उम्र की खातून से की है? 40 साल की उम्र की खातून से। 25 साल का 40 साल के तो को बनता है। और वो भी नहीं, कुंवारी भी नहीं, बेवा खातून मुतलका के साथ हुजूर ने शादी की। एक सिर्फ खातून मेरे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तेरी मेरी अम्मी जान जनाब उम्मुल मोमिनीन अम्मी आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा, बस वो बाक़िरा थी, वो कुंवारी थी बस। बाकी या बेवा हैं या मुतलका हैं। हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिराम एक वक्त में 9 अज़वाज आपके हुजरा मुबारक में रही। वो 11 ख़वातीन को हुजूर ने शेल्टर दिया या नहीं दिया? ज़रूरी नहीं होता कि एक ही मकसद के लिए शादी होगी, आप तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं। जिन लोगों के पास, ये याद रखिए, ये जो ना एक शादी पे अटक जाना, ये हिंदुआना सोच है, ये इस्लाम की सोच नहीं है। हाँ, एक शादी पे उस वक्त बंदा अटके जब उसके पास सोर्सेज नहीं हैं, उसको अपने भी खाने के लाले पड़े हुए हैं और वो दूसरों को क्या खिलाएगा, उस वक्त तो ठीक है, उस वक्त ठीक है एक ही करे, क्योंकि वो ज़्यादा अखराजात नहीं बर्दाश्त कर सकता। ये नहीं कि ला के उसको बस खाने से भी महरूम कर दो, कपड़े से भी महरूम कर दो। हाँ जी, ये और ये भी नहीं कि आपके पास हैसियत है, आप रख सकते हैं, आप उसको शेल्टर दे सकते हैं, तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं। अब रात को 12:30 बजे मुझे एक फ़ोन आया, खातून कहने लगी मेरे 7 बच्चे हैं, मेरी उम्र इस वक्त 65 साल के करीब हो गई है, मेरे बंदे ने मुझे तलाक दे दी है, अब बताओ मैं क्या करूं, किधर जाऊं? मैंने कहा आप मुझे ना स्कैन भेजो, वो जो तलाक ना, मैंने कहा तलाक ज़ुबान से दी है? कहते नहीं, लिख के दी है। मैंने कहा वो लिखा हुआ मेरे पास भेजो। बाकायदा वकील के पास जाके स्टाम्प तैयार करवा के उसने 3 तलाक के दी। मैं कहा भाई साहब आप, हुक्म तो अल्लाह का यही है, रिटर्न में आ चुका है, लिखा जा चुका है। लिखा जाने के बाद कोई अब मेरे पास ऐसा हल नहीं है कि मैं आपको दूं। अब हुक्म रब्बी यही है कि उसने तलाक दी, अब आपको जाना पड़ेगा। अब इस उम्र में मुझे बताओ, 65 साल की उम्र में ये खातून किधर जाएगी? माँ बाप तो कम अज़ कम जिंदा नहीं रहते, और इस दौर में कौन सा बहन भाई है जो आपके साथ तामुन करता है? और बाबू जो साहिब हैसियत लोग हो, अल्लाह वास्ते ऐसे जो रिश्ते हैं, ज़रूरी नहीं है एक मकसद के लिए करो, इनको शेल्टर दो यार, इनको तहफ़्फ़ुज़ दो यार। 1 करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो। मेरा एक दोस्त है, डॉक्टर है, उसने एक ही घर में 4 कमरे ख़वातीन के लिए बनाए हुए हैं, 5 अपने लिए बनाए हुए हैं, 4 शादियाँ की हुई हैं। डॉक्टर कहता मैं बर्दाश्त कर सकता, ठीक है,
جس کو ضرورت ہوتی ہے میرے پاس آ جاتی، میرا کمرہ الگ ہے، ان کا کمرہ الگ ہے. کم از کم اتنا تو دے سکتے ہو نا یار، ایک کمرہ ان کے لیے ہو جائے، سال میں 2 سوٹ ہو جائیں اور 2 وقت کی روٹی کا انتظام ہو جائے. اتنا اگر کر سکتے ہو نا، سال میں 2 سوٹ دے دو، ایک کمرہ رہائش کے لیے دے دو، اور اس کی بنیادی یہ جو کھانا پینا ہے اس کی ضروریات اگر پورا کر سکتے ہو تو شادی کرو. ورنہ کل قیامت والے دن یاد رکھنا، اندھا بنا کے اللہ تم لوگوں کو اٹھائے گا. یہ جو صاحب ثروت لوگ ہیں ان کو اللہ اندھا کر کے اٹھائے گا، اور یہ مجرم بنا کر اس وقت اللہ کی عدالت میں کھڑے کیے جائیں گے. تمہارے پاس موقع تھا، تم نے کیوں نہیں کیا؟ ایک عورت کب ہے؟ جب اس کے اخراجات پورے نہ کر سکے. صرف ایک کے کر سکتا ہے، وہ کر رہا ہے بس، یہ اس وقت ایک ہے. میں اپنے میرے سسر کی، میری ساس فوت ہوئی تو میں نے سسر سے کو کہا، ماشاء اللہ ان کی ٹھیک ٹھاک عمر ہے، اس وقت 83 سال ان کی عمر ہے. میں نے ان سے کہا کہ ابا جی شادی کرو، تو کہنے لگا یار یہ عمر ہے میری شادی کرنے کی؟ کیا بات کر رہے. میں نے کہا امیر آدمی ہو، کھاتے پیتے بندے ہو، کرو شادی. کہتا اب اس عمر میں کیا کروں گا شادی؟ میں کہا کم از کم جو میری ساس کا کمرہ خالی ہوا ہے اس میں وہ رہ تو لے گی نا، ضرورت مند ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو اللہ کا ولی بنا سکتی ہیں، ایمان والا مومن بنا سکتی ہیں. یہ وہ بحثیں ہیں جن کو کرنا چاہیے، یہ وہ ابحاث ہیں. اگر ان پر عامہ نماز اس وقت سب سے پہلا، آج کہتے ہیں نا جی ولی نظر نہیں آتے. ولی نظر کیوں نہیں آ رہے؟ اس لیے نظر نہیں آ رہے کہ ہم نے وہ ولیوں والے کام ہی چھوڑ دیے. ولایت کی سب سے پہلی سیڑھی ہے نماز پڑھنا، اور خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا. اگر پڑھ رہے ہو تو مبارک ہو، ولایت کی پہلی سیڑھی چڑھ چکے ہو. دوسری جناب زبان کے اوپر قابو رکھنا، لغویات نہ بکے، فحش نہ بکے، گالم گلوچ، تانے، حسد، بغض، کینہ، چگلی، غیبت، یہ ساری زبان نہ بکے، اس کے اوپر قابو رکھو تو مبارک ہو، ولایت کی دوسری سیڑھی چڑھ گئے. تیسرا ہے جی تزکیہ نفس، خواہشات پر قابو رکھنا، اپنے اس مشین کو قابو میں رکھنا. اگر رکھ لیا مبارک ہو، تیسری سیڑھی بھی چڑھ گئے. اور اب چوتھی سیڑھی ہے ولایت کی. 7 سیڑھیاں ہیں. چوتھی سیڑھی کیا ہے جناب؟ مال کی زکوٰۃ دو، زکوٰۃ ادا کرو، جسم کی زکوٰۃ ادا کرو، سوچ کی زکوٰۃ ادا کرو، یہ اپنی نگاہوں کی زکوٰۃ ادا کرو. اللہ نے تمہیں آنکھیں دی ہیں، آنکھوں کی زکوٰۃ کیسے ادا ہوگی؟ قرآن پاک پڑھ کے آنکھوں کی زکوٰۃ ادا ہوگی. یہ کانوں کی زکوٰۃ کیسے ہوگی؟ تلاوت قرآن، وعظ و نصیحت، اللہ کا فرمان، نبی کا فرمان سن کر کان کی زکوٰۃ ادا ہوگی. زبان کی زکوٰۃ کیسے؟ قرآن کی تلاوت کر کے، نبی پاک کا فرمان تلاوت کر کے، نیک کوئی نصیحت کر کے اپنے اولاد گھر والوں کو اس کی زکوٰۃ ادا ہوگی. ہاتھوں کی، پیروں کی، نیک رزق حلال کما کے اس کی زکوٰۃ ادا ہوگی. جو مال آ گیا ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اس کی زکوٰۃ ادا ہوگی. اور بابا ہر شے کی جب تک زکوٰۃ ادا نہیں کرو گے، بھول جاؤ کوئی ولی بن سکتا ہے. ہمارے بڑے لوگوں کے پاس کچھ اتنا زیادہ تھا ہی نہیں، اس لیے انہوں نے کوئی ایسا کام کیا کوئی نہیں. البتہ جتنا ان کے پاس تھا انہوں نے خرچ کیا، اپنے اہل و عیال پہ خرچ کیا، رشتہ داروں پہ خرچ کیا. یہ وہ چیزیں ہیں جو ولایت بندے کو ولی بنا رہی. اور یہ چیزیں ہمیں کس نے بتائی ہیں؟ قرآن پاک نے بتائی ہیں. 18ویں سپارے کی میں نے ابتدائی آیتیں بیان کی. اب اس لیے اب آگے وقت نہیں ہے، اس لیے یہیں پہ یہ بات ختم کرتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں، آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے ولی بن جائیں، 18ویں سپارے کی پہلی 11 آیتیں پڑھ لینا اور 11 آیتوں پر عمل کر لینا، تم وقت کے ولی بن گئے. 11 آیتیں، ہم صرف اس وقت 6-7 پڑھ سکیں. 11 آیتیں پہلی وہ ہیں جو آپ کو نسخہ دے رہی ہیں. یہ اللہ کا قرآن ہے، سورہ مومنون ہے، 1 سے لے کے 11 تک آیات ہیں. ویسے عرف عام میں 18ویں سپارے کی ابتدا ہے. پہلی 11 آیتیں پڑھ کے آپ اللہ کے ولی بن سکتے ہیں، ان پر عمل کر کے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی سے پوچھا آپ نے سورہ بقرہ کتنی دیر میں پڑھی؟ انہوں نے کہا جی 2.5 سال میں. سورہ بقرہ یعنی 2.5 سپارے کتنی دیر میں پڑھیں؟ انہوں نے کہا جی 2.5 سال میں. کہا حضرت عمر آپ تو ماشاءاللہ زیادہ سیانے بندے ہیں، سمجھدار بندے ہیں یار، آپ کا حافظہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے، تو 2.5 سال کے اندر صرف 2.5 سپارے؟ انہوں نے کہا تم کیا سمجھتے ہو، میں نے ایم اے پڑھ لیا ہے، پڑھی گئے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک، پڑھ لیا؟ نہیں. فرمایا میں ایک آیت پڑھتا تھا، اس میں جو اللہ نے حکم دیا اس پر عمل کرتا تھا، جس سے اللہ نے روکا اس سے میں رکتا تھا، اس کے بعد پھر میں اگلی آیت پڑھتا تھا. میں نے 2.5 سال میں اس طرح سورہ بقرہ پڑھی ہے. اور تو پھر آج عمر ہے نا، میں نہیں، شیطان اس کو دیکھ کر رستے چھوڑتا. آپ کے پاس ہتھیار ہے، آپ کے پاس بارود ہے، بس چلانے والا چاہیے، استعمال کرنے والا چاہیے. ولایت کے سارا آپ کے پاس ریمیڈی پڑی ہوئی ہے، بس اس کو استعمال کرو اور بن جاؤ. دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.